اور मर्डर गश्तियों में कैसे गुजर जाती है। जब रात भर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है तो तुम्हें गप्पे और शप्पे लड़ाने की इजाजत किसने दे दी है। पूरी पूरी रात तुम्हें बेकार करने की इजाजत क्यों दे दी है। जाओ, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, अपने चीता कैंप इसी पुलिस स्टेशन पर जाओ और 10 साल और 15 साल का पूरा रिकॉर्ड, क्राइम का एक रिकॉर्ड तलाश करके देख लो। हमारे पुलिस वाले पीछे बैठे हुए होंगे, सुन रहे होंगे, इनसे मालूम करो जितना क्राइम 10 साल और 15 साल की जिंदगी में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस रात के अंधेरे में जितना क्राइम हुआ है दिन के उजाले में नहीं हुआ है। दिन के उजाले में नहीं हुआ है। फाइलें देखो, सर्च करो, नेट पे देखो, गूगल पे देखो, बंबई की सरजमीन पर जितना क्राइम रात के अंधेरे में होता है दिन के उजालों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुमने दिन को रात बना लिया और रात को दिन बना लिया। गौर करो, जब रात को रात भर इबादत मना है, रात को रात भर नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती हैं, नबी आकरम नमाजों तक से रोक रहे कि रात भर आप इबादत नहीं कर सकते हो, तो क्लबों में जाने की इजाजत देंगे? रात के 12 बजे बैठकर हैप्पी न्यू ईयर। कैसा आदमी है, कितना बड़ा बेवकूफ है। तेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर। तू कब्र के 1 साल करीब चला गया है, अपनी मौत तेरी करीब हो गई है, कब्र के 1 साल करीब हो गया है, तू कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इंसान 2 जगहों में से एक जगह के करीब हो रहा है, या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के। तेरी जिंदगी 1 साल कम हो चुकी है, तू अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब, अगर अल्लाह ना करे, अगर हम अपनी बदअमालियों की वजह से जहन्नम के करीब हो गए हैं तो आप हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। किस काम का है तेरा ये हैप्पी न्यू ईयर? जरा अंदाजा लगाइए, अंदाजा। हमारे रात भर जाग रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड आपको मालूम है। इसी चीता कैंप का बता रहा हूं। ये म्युनिसिपल स्कूल जो 5 चल रहे हैं, इसमें जो टोटल मुसलमानों की बच्चों की जो तादाद है वो 3000 है। मौलाना साहब आपको किसने बता दिया? वो मौलवी ही क्या जो हालात की नब्ज ना पकड़े। मेरे भाइयों, 3000 बच्चे आपके इस म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ रहे हैं और एक बच्चे पर गवर्नमेंट जो खर्चा देती है पूरे साल का, आपको मालूम है 35,000 रुपया। एक बच्चे पर गवर्नमेंट का खर्चा 35,000 रुपए आता है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 7वां क्लास पास करने के बाद भी आपका बच्चा आपके अपने बाप का नाम नहीं लिख पाता है। 7वें क्लास का बच्चा अपने बाप का नाम नहीं लिख पाता है। यह म्युनिसिपल स्कूलों का रिकॉर्ड। मराठियों का स्कूल था, वो एहतिजाज करके, वो जुलूस निकाल कर गवर्नमेंट पे अपनी एंट्री कर कर उन्होंने इंग्लिश मीडियम करा लिया। मराठी इंग्लिश, आप उर्दू और इंग्लिश मीडियम नहीं करवा सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो हौसले नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद कि दलितों से ज्यादा मुसलमान, मुस्लिम कौम तालीम से पीछे है। मेरे भाइयों, अगर आपको लड़ना है तो याद रखिए, पगड़ियों से नहीं लड़ सकते हो, AK-47 से नहीं लड़ सकते हो, आप जुल्म ज्यादती से नहीं लड़ सकते हो, जिहाद जिहाद का नारा लगाकर नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको लड़ना है तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, अपने बच्चों को फिजिकल साइंस सिखाओ, उनको ज्योग्राफिया बताओ। आप तालीम के अंदर जब तक अपने बच्चों को आगे नहीं निकालेंगे आप नहीं लड़ सकते हो। हमेशा याद रखना, कौमें तालीम की बुनियाद पर उरूज पाती है, तालीम की बुनियाद पर उरूज पाती है। आप ये मत कहिए कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती होती है, लेकिन हजारों जुल्म ज्यादती होने के बावजूद AK अबुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने से कोई नहीं रोक सका है। मेरे भाइयों, याद रखो, अपने बच्चों एहतिजाज करो, निकालो, जाओ और कहो कि हमारे स्कूलों को कितनी फीस लगेगी इंग्लिश मीडियम में? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया, 12 महीने का 12,000 हुआ। गवर्नमेंट 35,000 एक बच्चे पे खर्च कर रही है। 35,000 और बाप का नाम लिखना नहीं आ रहा। कहां पड़े हुए हो, कहां पड़े हुए? जाइए एक काम करके देख लीजिए, जाओ। आपके यहां पानी कितने बजे आता है? पानी शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। मौलाना ने यहां तक इतना पीछे पड़े हुए हमारे। 5 बजे से 4 बजे तक आता है, 5 बजे से 9 बजे तक पानी आता है। आपने पानी भर लिया, रख लिया, रात भर मटर गश्तियों में लगा दी, सुबह देखा ना, यही मिसाल दी थी ना। कुत्ते रात भर भौंकते हैं लेकिन फजर से पहले सो जाते हैं। चिड़ियां रात भर सोती हैं,
ابھی کسی چڑیا کی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن صبح فجر کی نماز پڑھنے نکلو تو چیں 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 اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی نظر آئیں گی، چیں چیں۔ آج چڑیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ کتنی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، اور کتے در ہٹ ہٹ دور۔ کیوں کیوں میرے بھائیو؟ آج وہی حالت تمہاری ہو رہی ہے، رات بھر جاگو گے اور صبح فجر سے پہلے جیسے کتا سو جاتا ہے ہم بھی سو جاتے ہیں، اور اسی لیے دنیا کی ساری قومیں در ہٹ در ہمیں بھگا رہی ہیں، ہمیں دھتکار رہی ہیں، کیونکہ ہم اپنی حالت کے اس حد تک پہنچنے کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ اپلیکیشن دو اور ایک کام کر کے دیکھ لو، پھر دیکھ لو انقلاب۔ آپ گورنمنٹ سے اپیل کر دیجئے، علاقے میں دے دیجئے لکھ کر، ہمیں پانی صبح 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے شام کو پانی 5 بجے سے 9 بجے تک۔ آپ 4 گھنٹے پانی دے رہے ہیں، آپ ہمیں صبح دیجئے 4 بجے سے 8 بجے تک۔ دیکھتے ہیں یہ ٹائمنگ اگر فکس ہو جائے تو آپ کی کون سی بہن سوتی ہے، آپ کی کون سی بیٹی سوتی ہے، آپ کیسے سوتے ہیں؟ آپ کو اٹھنا پڑے گا، 4 بجے اٹھنا پڑے گا، الارم لگانا پڑے گا، اور آپ اٹھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو ہم پورے دن نہائیں گے کیسے، کپڑے کیسے دھوئیں گے۔ آپ یہ کام کر کے دیکھ لیجئے، اور مسجدوں یہ جب ہو جائے تو مسجدوں میں جو ابھی 2 صفیں ہو رہی ہیں کم سے کم 4 صفیں ہونے لگیں گی، 5 ہونے لگیں گی، 6 ہونے لگیں گی، کیونکہ آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے، اور کرائم بھی رک جائے گا، جرائم بھی رک جائیں گے، کیونکہ سارے جرائم اور کرائم اسی وقت ہو رہے ہیں آپ کے رات میں۔ مولانا بات تو بڑی اچھی تم نے کہی ہے، لیکن یہ مسلمان کہہ رہے تھے نا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، اور آخر میں کہا تھا یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کہیں گے نہیں صبح 4 بجے میں پانی منظور نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، کون اٹھے کون اٹھے کون اٹھے؟ تم خود اپنی حالت کے اس حد تک پہنچنے کے ذمہ دار ہو۔ کسی کو اس طریقے سے لعنت اور ملامت مت کریے۔ کل میں نے کرناٹکا انڈی کے اندر کہا تھا، میرے بھائیوں آج ظلم و زیادتی حد کو پہنچ چکی ہے، پروان چڑھ چکی ہے۔ آج یہاں تک کہ رامائن میں بھی لکھا ہوا ہے، شریمد بھاگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے، اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہے۔ شری رام چندر جی نے کہا تھا، ہائے ہنومان جی، حکومت سلطنت ناستکتا سے کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی ہے۔ ادھرمی بن کر تو چلا سکتے ہو حکومت، لیکن ظالم بن کر حکومت نہیں چلا سکتے ہو۔ کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا، پڑھو مہا بھارت، ہائے ارجن کسی پر ظلم مت کرنا، ہائے ارجن حکومت کفر سے ادھرمی بن کر تو چلا سکتے ہو لیکن ظالم بن کر نہیں، ظلم سے نہیں چل سکتی ہے۔ اور سنیے، محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں، حکومت و سلطنت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ ظلم کبھی اللہ کے نبی نے نہ کیا ہے، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، اور نہ معلوم ہو تو سن لو، علامہ ذہبی کی عربی زبان میں ایک مشہور کتاب ہے الکبائر، اس کبائر کے اندر ایک واقعہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی بیچارہ ایک مچھلی لے کر نکلا، اور تالاب سے مچھلی نکال کر جب چلا تو ایک ظالم آدمی نے اس کی مچھلی چھینی۔ اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے۔ اس نے کہا میرے 8 بچے ہیں، میاں بیوی 10 لوگوں کا پریوار ہے، مچھلی مت چھینو، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن ظالم نہیں مانا، اس نے وہ مچھلی چھین لی۔ چھینتے ہوئے اس ظالم کا، اس ضدی آدمی کا ہاتھ اس نے انگوٹھے کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس نے سوچا کاٹوں تو شاید یہ چھوڑ دے، لیکن اس ظالم نے مچھلی نہیں چھوڑی۔ اس نے انگوٹھے کو کاٹا لیکن ظالم نے اس انگوٹھے کو چھڑا لیا اور مچھلی لے کر چلا گیا۔ مچھلی کاٹی، اپنے یاروں کو دوستوں کو کھلائی، تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا انگوٹھے کا اور چلا گیا۔ اس آدمی نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور کچھ بڑبڑایا۔ کیا بڑبڑایا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ظالم آدمی مچھلی کھا پی کر رات میں لیٹ گیا۔ جب لیٹا تو آدھی رات کے بعد اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے۔ جب درد شروع ہوا تو پورا انگوٹھا کالا پڑ جاتا ہے۔ اس آدمی کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ حکیم کے پاس صبح گیا، اس نے کہا تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے، انگوٹھا کاٹا جائے گا۔ وہ انگوٹھا کاٹا گیا، چلا آیا۔ 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کے پنجے میں درد شروع ہوا، کالا پڑ گیا۔ حکیم نے کہا تمہارا پنجہ کاٹا جائے گا۔
ورنہ ہاتھ خراب ہو جائے گا. پنجہ کاٹ دیا گیا. 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کی کلائی میں درد ہوا. اس نے کہا دیکھیے حکیم جی کیا معاملہ ہے. کہا کہ انفیکشن پھیل رہا ہے, آپریشن صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے. پوری کوہنی کاٹ دی گئی. پھر اس کے بازو میں درد ہوا. کہنے لگا کہ نہیں تمہارا بازو کاٹا جائے گا, کاندھا, اگر نہیں تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. اس نے پورا کاندھا کاٹ دیا. اور کاٹنے کے بعد کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. حکیم نے کہا کہ تمہارے درد کی شروعات کیسے ہوئی مجھے بتاؤ. آخر کیا بات ہے, میں آپریشن تو صحیح کر رہا ہوں لیکن درد کیوں نہیں جاتا, یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے, آخر شروعات بتاؤ کیا تھی. تب اس نے 2.5 سال 3 سال کے بعد شروعات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا. میں نے مچھلی چھینی اور اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹا. تھوڑی دیر درد بند رہا, رات میں درد شروع ہوا. اس حکیم نے کہا تمہارا علاج اب میرے پاس نہیں ہے, ابھی تو ہاتھ کٹا ہے, بازو, اگر تم نے اس آدمی سے معافی تلافی نہیں کی اور اس مظلوم سے اگر تم نے اپنا معاملہ صاف نہیں کیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور تمہاری زندگی خطرے میں ہے. جاؤ معافی تلافی کرو. یہ ڈھونڈتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا. 4-5 دن میں یہ آدمی ملا. تلاش کرنے کے بعد اس نے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا میں نے تمہیں پہچانا نہیں. ارے میں وہی ہوں, 3 سال پہلے تیری مچھلی تیرے ہاتھ سے چھینی تھی اور تو نے کہا تھا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. میں پھر بھی نہیں مانا, لے گیا اور تو نے میرے انگوٹھے میں کاٹا. دیکھ میرا یہ حال ہوا, پہلے انگوٹھا کٹا, پھر پنجہ کٹا, پھر کوہنی کٹی, پھر بازو کٹا, اور اب میں تیرے پاس آیا. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میری زندگی خطرے میں. میرے بھی بیوی بچے ہیں. میرے بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا یہ حال ہوگا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے بھائی اگر تمہیں مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا یہ حال ہو جائے گا تو میں کبھی تمہیں بد دعا نہیں دیتا. ابھی آدمی کہتا ہے کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ کہا ہاں. میرے بھائی میں دیکھتا رہا, شاید تم میری مچھلی مجھے واپس کر دو. اس دن میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, لیکن جب تم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے رب کی طرف نظریں ڈال کر کہا الہ العالمین, جس نے میرے بیوی اور بچوں کے منہ سے رزق کا روٹی اور روٹی چھینا, اے اللہ تو اس کی زندگی کو لوگوں کے لیے عبرت ناک بنا دے. اللہ تو اس کی زندگی کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے. میری زبان سے یہ بد دعا نکل گئی اور یہ بد دعا قبول بھی ہو گئی. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. لیسا بینی و بینہ حجاب, میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ مظلوم کی بد دعا جب